وہ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا خالق نہیں، وہی اللہ خالق، وہی اللہ مالک، وہی اللہ رازق، وہی اللہ محیمن، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ جبار، وہی اللہ شافی، وہی اللہ کافی، وہی اللہ اول، وہی اللہ آخر، وہی اللہ ظاہر، وہی اللہ باطن، وہی اللہ محیمن، وہی اللہ متکبر، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ کریم، وہی اللہ جلیل۔ اللہ الذی، اللہ لا الہ الا ہو۔ کون ہے اللہ؟ لا الہ الا ہو۔ کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کون ہے؟ ہاں اتنا پتا ہے کہ احق من ذکر، یاد کرنا ہے تو اللہ، احق من ذعبد، عبادت کرنی ہے تو اللہ، انصر من ابتغی، مدد کرنے والا ہے تو اللہ، اور عف من ملک، رحیم و کریم ہے تو اللہ، اجود من سئل، سخیوں کا سخی ہے تو اللہ، بعد الملک لا شریک لا، بادشاہ ہے شراکت کے بغیر تو اللہ، العلی لا سمیع لا، بلند و بالا ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں تو وہ اللہ، الغنی لا ظہیر لا، وہ کوئی سب میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ، لا الہ الا ہو۔ لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا۔ بولو اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ کون ہے زمین آسمان کا بنانے والا؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ اور کیسا ہے؟ الحی القیوم، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ، موت سے پاک اللہ، ذوق سے پاک اللہ، نیند سے پاک اللہ، تھکن سے پاک اللہ، زمان سے پاک اللہ، جگہ سے پاک اللہ، مکان سے پاک اللہ، ابتدا سے پاک اللہ، انتہا سے پاک اللہ، بیوی سے پاک اللہ، بچوں سے پاک اللہ، شراکت سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، کھانے سے پاک اللہ، پینے سے پاک اللہ، سونے سے پاک اللہ، رنگ و بو سے پاک اللہ، شکل صورت سے پاک اللہ، جہت سے پاک اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جدھر دیکھو گے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، جدھر دیکھو گے پہاڑوں کی چوٹی دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے، آسمان کی بلندی دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے، چمکتا سورج دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، ہنستا چاند دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، جھلملاتے تارے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، ہواؤں کے جھکڑ دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، درختوں کا پتا پتا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، سانپ کی پھنکار سن اللہ اللہ پکارتا ہے، شیر کی دھاڑ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، بھیڑیے کا غورانا سن اللہ اللہ پکارتا ہے، بلبل کی کا نغمہ سن اللہ اللہ پکارتی ہے، کوئل کی کوک سن اللہ 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 پکارتی ہے، ہرن کی دوڑ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، عقاب کی اڑان دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، دریاؤں کی روانی دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، چشموں کا ابلنا دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، آبشاروں کا گرنا دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، ریت کا ذرہ ذرہ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، پہاڑ کا پتھر پتھر دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، درخت کی ایک ایک شاخ کو دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے، دھرتی کا ایک ایک ڈھیلا روڑا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، رات کا اندھیرا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، دن کا اجالا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، چار پاؤں پہ چلنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، دو پاؤں پہ چلنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، تیرنے والے دیکھ، اڑنے والے دیکھ، دسنے والے دیکھ، دھاڑنے والے دیکھ، پھاڑنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، ماضی میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے، حال میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے، نورانی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، نوری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، خاکی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، ناری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، گرمی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، سردی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، پھل کو دیکھ، پھل کے مٹھاس کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، انار کے پھل کو دیکھ، اس کی پیکنگ کو دیکھ، اس کے دانوں کو دیکھ، ان کے آپس میں جڑ جانے کو دیکھ، اس کے رنگ کو دیکھ، اس کے مٹھاس کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، ایک ایک دانہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ افریقہ میں رہو یا مدینہ میں رہو، اللہ کو پہچانو۔ پہلا علم ہے اللہ کی پہچان، پہلا علم اللہ کی پہچان، روٹی کمانا کوئی علم نہیں ہے، اللہ کو جاننا علم ہے، اللہ کی پہچان علم ہے، میں جانوں کون ہے جس نے مجھے بنا دیا، کون ہے، کہاں ہے، سبحان اللہ۔
لا تراہ العیون، دیکھنا چاہوں نظر نہیں آتا، لا تخالطہ الظنون، سوچنا چاہوں تو روشنی سے زیادہ رفتار ہے خیال کی، خیال کی رفتار روشنی سے زیادہ ہے۔ روشنی تو پر سیکنڈ 1,86,000 مائل کرتی ہے، اور خیال پر سیکنڈ کروڑوں مائل کر جاتا ہے، کروڑوں مائل۔ اور حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑائے تو خیال بھی تھک کے گر گیا پر اس تک پہنچ نہ سکا۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اکٹھے ہو گئے، آؤ بھائی اللہ کی تعریف کریں۔ کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ کیسے کرو گے یا اللہ؟ کہیے افریقہ کے ساتھ 2 سمندر ملنے، انڈین اوشن بھی ہے، پیسفک اوشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر باقی سارے 7 سمندروں کو جوڑ کے میں سیاہی بنا دیتا ہوں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میں سب کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں کو کاٹ کے، تمہیں نہیں کہوں گا کہ جاؤ درخت کاٹ کے قلم بناؤ، کہ میں خود درخت کاٹ کے قلم بناؤں گا۔ افریقہ کا جنگل، سینٹرل افریقہ کا جنگل، زمبابوے کا جنگل، زامبیا کا جنگل، برازیل کا جنگل، کتنے جنگل افریقہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، خود قلم بنا کے تمہارے ہاتھوں میں دوں گا، پھر تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھاؤں گا، پھر تمہارے سامنے پیپر رکھوں گا، تمہارے قلم پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دماغ پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دل پہ علم کو اتاروں گا۔ لکھنا ایک کام ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سطر پہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے لکھنے کا ذوق رہا تو مجھے یاد ہے ایک لفظ پر 15 منٹ بیٹھے گزر جاتے، اے لکھاں کہ اے لکھاں، اے لکھاں کہ اے لکھاں۔ ٹھیک ہے، اب میرا اللہ کہتا نہیں ایسا نہیں کروں گا، تمہارے سینے پر علم اترے گا، تمہارے دماغ پر علم اترے گا، تمہارے قلم پہ علم اترے گا، تمہارا قلم چلے گا روشنی کی رفتار سے، اور تم میری تعریف کے لیے لکھو۔ اور سمندر کی سیاہی ہے، 7 سمندر، 79%، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیے، پانی پانی بنا دیا ہے۔ تو لکھو کیا میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی، میری عظمت، میری ہیبت۔ تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے تو میں جنات کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں فرشتوں کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں جبریل کو اتاروں گا، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو قلم دے کر کہوں گا لکھو۔ جبریل تو میرے بہت قریب ہے، تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے، اللہ کیسا کا۔ وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 1.25 لاکھ 1,25,000 نبیوں کو بلاؤں گا، ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا۔ نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی میری تعریف کو لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ میں رسولوں کو بلاؤں گا، ان کو قلم دوں گا، رسول کا علم نبی سے زیادہ، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا۔ کون سے 4؟ ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں بلاؤں گا، کس کو بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک، جس کا میں نے سینہ کھولا، کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک، جس کے میں نے بوجھ اٹھائے، کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کی میں نے شہرت کو، عزت کو بلند کیا، کس کو بلاؤں گا؟ والضحیٰ، جس کے روشن چہرے کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ واللیل اذا سجا، جس کی سیاہ زلفوں کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی۔ وہذا البلد الامین، کسے بلاؤں گا؟ جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، کسے بلاؤں گا؟ جس کی زبان سے نکلے بول کی اس کے رب نے قسم اٹھائی۔ وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کا وکیل صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى۔ کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ فلا، و جس کے میں نے قسم اٹھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی
युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम, किसे बुलाऊंगा जिसको मैंने टाइटल दिया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। किसे बुलाऊंगा जिसे मैंने मोहब्बत से पुकारा या अय्युहन नबी, किसे बुलाऊंगा जिसे मैंने मोहब्बत इज्जत से पुकारा या अय्युहर रसूल, किसे बुलाऊंगा जिसे मैंने मुज़म्मिल से पुकारा या अय्युहल मुज़म्मिल, किसे बुलाऊंगा जिसे मैंने मुद्दस्सिर से पुकारा या अय्युहल मुद्दस्सिर, किसे बुलाऊंगा जिसके चेहरे को जिक्र किया फवल्लि वजहक, जिसकी जबान को जिक्र किया कुरान में ला तुहर्रिक बिही लिसानक, जिसके हाथ को जिक्र किया ला तजअल यदक, जिसकी गर्दन को जिक्र किया अला उनुकिक, जिसके सीने को जिक्र किया अलम नशरह लक सदरक, जिसकी कमर को जिक्र किया अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, जिसके दिल को जिक्र किया अला क़ल्बिक, जिसकी चाल को कुरान में बताया यमशी फिल अस्वाक, जिसकी रात को कुरान में बताया कुमिल लैला इल्ला कलीला, जिसके दिन को कुरान में बताया कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर, जिसकी बोल को जिसकी दावत को मैंने कुरान में बताया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, जिसकी एक एक चीज को मैंने कुरान में वो जिसको मैंने मोहम्मद का अहमद, माही, हाशिर, आकिब, फातिह, खातिम, अबुल कासिम, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर, अजीज, रऊफ, रहीम, वाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन लामिक बिन मतुशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहि सलातो वस्सलाम। कौन आएंगे? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब मेरे हबीब आ रहे हैं, हबीबुल्लाह, रसूलुल्लाह, खलीलुल्लाह, हर सिफत में बा कमाल, अजमल, अस्का, अतहर, अंसब, आला, अफदल, अशरफ, अनवर, अबहा, अस्का। मैं कितने अल्फाज लाऊं, जितने लफ्ज लाता हूं छोटे हो जाते हैं, मेरे नबी उससे बड़े हो जाते हैं। मेरे नबी की ज़ात, मेरे नबी का कद दरमियाना, लेकिन बड़े से बड़े कद वाला जब आपके साथ खड़ा होता था तो आपका कद ऊपर हो जाता, उसका नीचे हो जाता था। आपके चचा अब्बास का इतना बड़ा कद था, अब्बास घोड़े पे बैठते तो पांव जमीन पे लग जाते थे, इतना बड़ा कद था। जब वो मेरे नबी के साथ खड़े होते तो यूं हो जाते थे, ये अब्बास, ये मेरे नबी, कोई आपसे ऊपर नहीं निकल सकता था। हाँ या हबीबी, इब्राहिम भी थक गए, मूसा भी थक गए, ईसा भी थक गए, नूह भी थक गए, शुएब भी थक गए, सालेह भी थक गए, दाऊद भी थक गए, सुलेमान भी थक गए, यहया भी थक गए, जकरिया भी थक गए, यूनुस भी थक गए, लूत भी थक गए, सालेह भी थक गए, हूद भी थक गए, इदरीस भी थक गए, आदम भी थक गए, और इस्माइल भी थक गए, इसहाक भी थक गए, याकूब भी थक गए, यूशा भी थक गए, यूसुफ भी थक गए। ये सारे मेरे नबी थके पड़े। अब तू मेरी तारीफ ले या हबीबी ताल, मेरे हबीब आए, मेरे महबूब आए, कायनात के महबूब आए, उन्होंने कलम उठाया, अल्लाह की तारीफ शुरू की, समंदर की स्याहियां सुकड़ती गईं और मेरे नबी तारीफ लिखते गए। पीछे नबी भी लिखते गए, रसूल भी लिखते गए, बड़े रसूल भी लिखते गए, हम भी लिखते गए, जन्नात भी लिखते गए, जिब्रील ने भी लिखा, मिकाईल ने भी, इज़राइल ने भी, इसराफील ने भी। नतीजा क्या है? ला नफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। मेरा रसूल भी थकेगा, सारे रसूल थकेंगे, सारे नबी थकेंगे, फरिश्ते इंसान थकेंगे, समंदर खुश्क हो जाएंगे और तेरे रब की तारीफ का एक जर्रा भी अदा नहीं होगा। ये अल्लाह है। जहां मर्जी रहो, जो मर्जी करो, अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारो, वरना बर्बादी के सिवा कुछ न मिलेगा। ये धोखे का घर है दुनिया, ये मच्छर का पर है दुनिया, ये मकड़ी का जाला है। यहाँ हुसैन जैसों के सर कट के नेज़ों पे चढ़ गए और यजीद जैसे नापाक और शिमर जैसे नापाक और इब्न ज़ियाद जैसे नापाक इंसान तख्त शाही पर बैठे नजर आते हैं। ये इम्तिहान की जगह है, तो हिर्स हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ बड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जाओ कब्रिस्तान देखो, टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, शिकस्ता हवेलियां देखो, मुर्दा खोपड़ियां देखो, चमकती गाड़ियां ना देखो, धोखा खा जाएगा। बड़े बड़े घर ना देखो, धोखे में आ जाओगे। बड़े बड़े पार्क ना देखो, धोखे में आ जाओगे और समझोगे यही सब कुछ है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये मिट जाने का घर है, बर्बाद हो जाने का घर है, खत्म हो जाने का घर है। आंख बंद होने दो, फिर तुम्हें नजर आएगा दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। मेरे अजीजों, आपको देखकर
میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے. سبحان اللہ. میں آج سے 27 سال پہلے آیا تھا, 500 آدمی نہیں اکٹھے ہوتے تھے. میں آج کیا دیکھ رہا ہوں جس میں مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو میری یہ درخواست ہے, یہ میری فریاد ہے, میں جھولی پھیلا رہا ہوں. اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے, کیونکہ انسان بے وفا ہے, انسان کی اصل بے وفا ہے. اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر لے, تیری دوستی کو آگ میں لگا دے گا, تیری دوستی کو بھلا کے رکھ دے گا. ہاں, اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر, ادھر ساری زندگی وفا کر, اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست ایسے چاقو پھیر دے گا, چھری پھیر دے گا, نائف پھیر دے گا, تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا. جن رات کے قصے ہیں, شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ, لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا. یہی دنیا کا انجام ہے. تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر, اور 1 سال نہیں کر, 10 سال نہیں, 100 سال نہیں, 1000 سال نہیں, کروڑ سال نہیں, اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے, ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, میرے بندے اور بندی, عورت ہو یا تو مرد ہے, تو جانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے, مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے, مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے, تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا, چاند تاروں کو بھر دے, یہ سارے سپیس کو بھر دے, اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے, اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے. اس کے لیے ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے. اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں, سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں, سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں, اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں, رب ذوالجلال کی قسم اس سورج تک نہیں پہنچتے. آسمان تو بہت دور ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی, کوئی ایک پاکستانی, کوئی ایک گورا, کوئی ایک کالا, کوئی ایک عورت, کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے آسمان کی چھت کو لگائے. ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے, سارے کہیں گے پکا دوست بھی ہے, سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے, سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما, میری دوستی کو آزما, آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر, تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی, مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی, ولا ابالی, مجھے کیا پرواہ. لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی. تم سب سجدے میں گر جاؤ, مجھے کوئی نفع نہیں, تم سب انکار کر دو, میرا کوئی نقصان نہیں ہے. تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا, ہم تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ وہ چھوٹا نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال ہے, وہ اپنی ذات میں بڑا ہے. اس کو میری محتاجی نہیں ہے, میرا محتاج نہیں ہے. میرے بھائیو, اللہ سے دوستی لگاؤ. اور کتنا آسان ہے, ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ, ایک قطرہ آنسو. یہ میرا کرتا ہے نا, اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے, کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے. لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا 1 قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے, باہر نہ نکلے, اتنا دے دے, میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا, تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے. میں کہا یوں کہہ دے, ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے, تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی, تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی. دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے, کریم سے. مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں, یہ مجھے منانے آئے, تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازہ نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا, میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ, کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو. چلو ہم تو دوست ہیں, میری ماں ناراض ہو جائے, میں منانے جاؤں گا, منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی, منتیں کروائے گی, پیر پکڑوائے گی, خوش آمدیں کروائے گی, پھر معاف.
اور میرا اللہ کیا کرتا؟ من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے جا جا اب تیری توبہ، اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے سنوں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے؟ تو اور کہاں؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہے قانا فرا، تیرے عفو بندہ نواز، کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے، 9 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں یہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے۔ تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے، تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ، اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آ جا تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں، تو کدھر آؤں تو کتنے آؤں، آ جا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہو جائیں، کدھر نکل گیا ہوں، کتنے ٹر گیا ہوں، کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید۔ کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خامن، کوئی باپ، کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم، مرحبا، اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج ہے، کسی کے سجدوں کا محتاج ہے، فرشتوں کا محتاج ہے، اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا، شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے۔ 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے، جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں۔ تو وہ روتے روتے بولی کفل طوائف نہیں، غریب، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی، جب مالدار لوگ اپنے دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی۔ اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں، ویسے یور آنر رہتے ہیں۔ ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول گھسیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے۔ جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا۔ تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت میٹا، ہدیہ 60 دینار 1 لاکھ رینٹ بنتا ہے، جا اپنی غربت میٹا، اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے
मर गया, कैसे मरा, किस हाल में मरा, कुछ पता नहीं। उसकी कदरदानी पे कुर्बान जाओ। कल अगर ये मुर्दा मिलता ना अपने घर में, इसको किसी ने उठाना नहीं था, कमरे में ही दबा देना था, वहीं पत्थरों में इसको दबा देना था। ये ऐसा इंसान था, लेकिन वो तो तौबा कर चुका था। और तौबा के बाद की जिंदगी 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे है। और 30 साल की जिंदगी जिना और शराब में है। और आधे घंटे की जिंदगी में सिर्फ नीयत की है। कल तक तो भी सूरज भी नहीं देखा और मौत ने आके उठा लिया। सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा किफल के गेट पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द ग़फ़र लिल किफ़ल। लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये क्यों लिखवाया? ये क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया कि अब ये हमारा दोस्त है और इसको इज्जत से हमारे पास पहुंचाओ। ये शराबी भी था, ये जानी भी था, ये सब कुछ। इससे बड़ा कदरदान कोई है कि नेकी करने का एक दिन उसके पास नहीं। अभी आज उसने नियत की है कि आज के बाद मैं नेक बन के जिंदगी गुजारूंगा, और मौत ने मोहलत नहीं दी। खाली नियत पर मेरे अल्लाह ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मेन गेट पे नूरानी सतर से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द ग़फ़र लिल किफ़ल। अल्लाह ने किफल को माफ कर लिया। यानी जाओ, इसको इज्जत के साथ लेकर आओ और मेरे दरबार में पहुंचाओ। ये अल्लाह है। मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। उसको अपना बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है कि तुम उससे दोस्ती लगा के टूट भी जाए, फिर तौबा करो, वो फिर माफ कर देता है। फिर टूट जाए, फिर तौबा करो, वो फिर माफ कर देता है। ये रॉड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 7-8 जगह से टूट जाए, हम इसको वेल्ड करेंगे, वेल्ड करके फिर उसको पेंट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। लेकिन वो हमें पॉइंट नजर आएगा, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। ठीक है ना मेरी बात? अब अल्लाह की सुनो, इन इस्तिकालनी अकल तो ला, मेरा बंदा तो अपनी तौबा का बर्तन तोड़ के ला। 1 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा नहीं, लाख दफा। जब टूटे आया, जब टूटा आया, जब टूटा आया। अब ये 10,000वीं दफा या 10 लाखवीं दफा तौबा का बर्तन उसके पल्ले क्या रह गया? टुकड़े टुकड़े नहीं, पुर्जे पुर्जे हो गया। मेरा लगा था अकल तो ला, जब मैं तुझे माफ करूंगा तो ऐसा बना दूंगा कि जोड़ नजर ही नहीं आएगी। ये इनको भी नहीं पता चल, ये यहाँ बैठे हुए करामत खातबी, ये भी समझ गए इसने तो कोई तौबा तोड़ी ही नहीं है, तो है ही सलामती वाली तौबा। ये मेरे आपके अल्लाह का मामला है अपने बंदे के साथ। बनु इसराइल में एक नौजवान अपनी बदमाशी और अय्याशी की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम हो गया, तो लोगों ने उसे घर से और शहर से निकाल दिया। शहर से बाहर निकला, कुछ अरसे बाद खाने पीने के असबाब खत्म हुए तो मौत ने आ घेरा। अब उसने बेकरार होकर, उधर सब बाइकाट कर चुके थे, कोई उसके करीब नहीं जाएगा। तो जब मौत ने पकड़ा तो इधर देखा कोई है मददगार नहीं, इधर देखा कोई है, कोई नहीं। तो आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं है। तो फिर उसने यूं आसमान को देखा और कहने लगा, या मन ला तदुर्रुहु ज़ुनूब वला तनकुसुहुल मग़फ़िरा। ऐ वो ज़ात जिसको माफ करने से कोई कमी नहीं आती और गुनाह करने से उसकी जात में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आती। देख, मुझे सब ने छोड़ दिया है, तेरे पास आने का वक्त है, मुझे माफ कर। मैंने तेरे बंदों से सुना है तू बड़ा गफूर और रहीम। जान निकल। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा मेरा दोस्त वो जंगल में मर गया है, जाओ उसके जनाजे का इंतजाम करो और ऐलान कर दो जो उसके जनाजे में शरीक होगा उसको भी माफ कर दूंगा। कौन? जिंदगी में सिवाय गुनाहों के है कुछ नहीं, और आखिर वक्त की मिन्नत और खुशामद पे क्या फैसले हो रहे हैं। लोगों ने दौड़ लगाई, आगे देखा तो वही नौजवान शराबी, जानी, जुआरी, भेड़ा। मूसा, ये तो वो है जिसको हमने शहर से निकाल दिया था, तो ये ऐसा वली कैसे हो गया कि हम इसके जनाजे में आएंगे तो बख्शे जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तेरे बंदे कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है, तू कह रहा है मेरा दोस्त है, तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ये सच कह रहे हैं और मैं भी ठीक कह रहा हूं। ये ऐसा ही था जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन जब इस पर मौत आई, इसने दाएं देखा, इसे कोई नजर न
اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ، اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کر نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹ ما لم یغرغر، جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ 3 لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں، اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو، آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلی، سب معاف۔ 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قافلے میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ 14 سال کی عمر تھی، راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، لوٹ لیا انہوں نے۔ یہ بچے تھے، کسی کو خیال نہیں آیا کہ ان کے پاس کچھ ہوگا۔ ایک ڈاکو نے ایسے ہی سرے راہ پوچھا، بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہاں ہے۔ تو اس ڈاکو نے پوچھا کیا ہے؟ تو حضرت قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 40 دینار ہے۔ 40 دینار کا مطلب ہے کہ پورے 1 سال کا راشن ہے۔ یہ بڑی دولت تھی۔ 40 دینار تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہاں ہے؟ تو کہا یہ میرے اندر سیے ہوئے ہیں، اندر کے آستین میں۔ اس نے کہا بچے اگر تو مجھے نہ بتاتا تو مجھے بھی خبر نہ ہوتی کہ تیرے پاس ہے، تو تو نے کیوں بتا دیا؟ کہا مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، یہ ماں کا سبق ہے، اور جب ماں کو ہی نہیں پتا ہو کہ سچ